جمعے دا دن نے 17 رمضان ہے، رحمت للعالمین نبی دے غلام حضرت معاذ نے عرض کر دینے کملی والیا میری رائے وے کہ ایک سائڈ تے کر کے آقا واسطے خیمہ بڑھایا جائے، پتھران دی دیوار دا عارضی طور تے پتھر لیا کے چن کے بنایا جائے، حبیبی یا رسول اللہ دے وچ ایک سیف رستہ بھی رکھیا جائے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں کملی والے کریم نبی رحمت للعالمین نبی اتھے ایک سواری بھی کھڑی کیتی جائے، اگر اللہ سانو غالب کر دیتا تو بہتر، جے کدے اسی مغلوب ہو گئے مارے گئے، حبیبی یا رسول اللہ آپ واسطے سواری موجود ہوئے گی، اس رستے آپ واپس مدینے یسرب چلے جانا، کئی بیویاں تے غلام آپ دا انتظار کر رہے ہونگے، حبیبی یا رسول اللہ سی 313 اگر مارے گئے، کملی والے ساڈا ایمان ہے اللہ کوئی اور زندہ کرے گا، آپ دا دین رہنا ہے، لیکن چاہنے ہیں کوئی توڑے تے ضرب نہ آئے۔ نبی کریم مسکرائے، حضور نے پسند فرمایا، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا پھر صف بندی کر لو، کریم آقا آپ خیمے دے اندر چلے جاؤ، کمان فرماؤ۔ نبی کریم نے فرمایا میرا پیرا کون دے گا؟ صحابہ ایک دوجے دا منہ پہ تک دینے، کون دے وے؟ اس ڈر دی وجہ تو بھی کہ میں پیرا دیاں اپنی جان دا خطرہ نہیں، لیکن جے کدے میں ماریا گیا شہید ہو گیا میری شہادت تو بعد نبی کریم نو کوئی ضرب نہ لگے، حضور نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، کملی والے نو کوئی زخم نہ آ جائے، نبی کریم غلامہ دے چہرے والویکھ رہنے، قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گی ہو گئے، عرض کر دینے آقا غلامہ نو کبو اگے سب بندی کر لو، کملی والے توڑی ذات واسطے ابو بکری کافی ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں حکمت عملی تیار کر لو، پیارے ابو بکر صدیق فرمانے نے میں تکیا نبی کریم خیمے دے اندر تشریف فرمانے، کملی والے انج بہ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا لیتے، رحمت للعالمین نبی کئی دیر تک روندے رہنے تی اللہ کلو مدد منگ دے رہنے، مولا اے 300 تے کچھ جڑے نے لے کے آگے ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے نے بار بار رسول اللہ اے لفظ دوران دے سن، دعا دے اندر کملی والے بار بار دوران دے نے، مولا اے کچھ سن لے کے آگے ہوا، جے اے آج مارے گئے قیامت تک تیرا نام لین والا شاید کوئی باقی نہ روے، مولا عیسیٰ میں لے کے آگی ہوا تیری بارگاہ دے اندر، مولا مرضی تیری ہے۔ پیارے ابو بکر فرمانے نے رو دیا نبی کریم دے کندھے تو چادر اتر گئی، نیچے اتر گئی، گر گئی، میں اٹھا کے رسول اللہ دے کندھے مبارک تے رکھی، دوبارہ بھی میں ویکھیا رسول اللہ اتنی گریا زاری فرما رہے سن، رو رہے سن، اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا پہ کر دے سن، مولا تو جان تیرے کم جانن، میں لے کے آگیا ماں، تعداد تھوڑی ہے کمزور نے، لیکن مولا تو ہی کرم فرمان والا میں۔ نبی کریم کچھ دیر تو بعد خیمے چو باہر آئے، صحابہ فرمان نے رسول اللہ دے چہرے تے مسکراہٹے، عرض کیتی آقا کوئی خبر آئی ہے؟ فرما اللہ نے میری دعا قبول کیتی ہے، حوصلہ نہ ہاریو، پیر جمائے رکھیو، میرے رب نے میرے نال وعدہ کر دیتا ہے، اے میرے محبوب اپنی جماعت دے غلاماں نو کہہ دے، جماعت وچوں اگر 20 بندے بھی مضبوط ہو گئے، کبھی ہو گئے زیادہ نہیں، 20 بندے بھی مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے محبوبہ انہاں 20 نو اللہ 100 تے بھاری کر دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی جماعت میں 100 بندہ مضبوط ہو جائے، اب اس کی تفصیل لمبی ہے میں تو مختصراً عرض کر رہا ہوں، 20 کو 100 پر
اگر آپ کی جماعت کا 100 بندہ، یہ تو 300 سے کچھ زیادہ ہیں، لیکن ان 3 میں سے 100 بھی اگر قوی ہو جائے، پختہ ہو جائے، ارادہ مضبوط ہوئے، اللہ دی رضا واسطے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے، تیرا رب وعدہ پیا کر دے، اس 100 نو اللہ 1000 تے بھاری کر دے گا۔ غلاموں اللہ دی نوید آ گئی ہے، رب والوں خوشخبری آ گئی ہے، انہیں ہمت تساں کرنی ہے، جذبات تساں وکھانا میں، اللہ غالب فرماوے گا۔ نبی کریم دی اس بشارت تو بعد صحابہ تیار ہو گئے نے، ادھر کفار مشرکین مکہ دے لشکر چو آواز آ گئی، ہائے ہائے ہائے، عتبہ سامنے آ گیا، شیبہ سامنے آ گیا، ولید سامنے آ گیا، بڑے جنگجو مکے دے نامی گرامی بہادر نے، نبی کریم نے فرمایا غلاموں دشمن دی فوج چو بندی آ گئے نے، ادھر قربان جاواں مدینے دے انصار وچوں غلام نکلے، مگر تکبر تے غرور تے وڈیائی اتنی ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، غور کریو نا، نبی کریم دے غلامانو مشرکین کہندے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی غیرت گوارا نہیں کردی، ساڈے جے جنگجو سردار جناب بڑے خاندان والے ایسے کمزور تے گھٹیا لوگاں نال جنگ کرن، انہاں نو پیچھے بھیج، اگر جنگ کرنی ہے ساڈے مقابلے دا کوئی بندہ باہر نکال۔ اور یہ بھی انصار اس لیے آئے تھے کہ ہجرت سے قبل جو آخری بیعت یثرب کے مدینہ کے لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر کی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے عہد پر آپ ہجرت فرما کر مدینے آ جائیں، اگر ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے آپ پر حملہ کیا بسم اللہ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پہلے ہماری جانیں جائیں گی تو پھر آپ کی طرف یہ بڑھیں گے۔ اس عہد کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے انصار کی جماعت آگے بڑھی، اللہ۔ لیکن جدوں مشرکین مکہ دی اس وارننگ، اس غرور اور تکبر دی وجہ تو، انکار دی وجہ تو، میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا انصار تہاڈی قربانی اللہ نے قبول کر لیتی ہے، اللہ نے قبول کر لیتی ہے، مڑ جاؤ۔ نبی کریم نے فرمایا مہاجرین جی آقا، فرمایا نا کافران نے محمد رسول اللہ دی غیرت نو للکارے آوے، کون جڑا باہر نکلے آقا حکم کرو۔ نبی کریم نے فرمایا عمر، علی، حمزہ، عبیدہ، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، چاروں کے نام حضور نے فرمایا، عمر جی آقا، علی جی آقا، حضرت جناب عبیدہ جی آقا، فرمایا چچا حمزہ جی آقا، اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ دی غیرت نو للکارے نکلو میدان وچ، اللہ اکبر۔ عتبہ، ادا بیٹا شیبہ بھی، ادا بھائی ولید بھی مقابلے وچ نکل بے، ادھر اللہ تعالیٰ دے حکم نال پہلے ہی حملے دے اندر حضرت مولا علی نے، حضرت جناب حمزہ پاک نے، حضرت جناب عمر نے تینوں کافرانو پہلے حملے وچی زمین تے گرا دیتا۔ حضرت جناب عبیدہ بڑی عمر والے بوڑھے سن، ان قریب سی کہ انہاں دے پیر زمین تو اکھڑ گئے نے، جدے مقابلے وچ علی پاک مل کے جناب انہوں بھی قتل کر دیتا، چاروں کافر مارے گئے۔ میدان بدر وچ نبی کریم دے غلاماں نے ویکھیا مشرکین مکہ دے قافلے دے اندر کھلبلی مچ گئی، آوازاں ہوندیاں نے ایک ایک کر کے جاؤ گے ضائع ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ دا ایک شیر اللہ تعالیٰ نے 100 غالب فرما دیتا وے۔ ادھروں نبی کریم نو اللہ نے آرڈر دیتا محبوبہ گھبرانا نہیں، رب دا وعدہ نصرت اور فتح آپ دیئے، اللہ انہاں دے دلاں تے ہیبت طاری کرے گا۔ اے میرے پیارے کریم آقا غم نہ کریو۔ نبی کریم نے زمین تو کنکر اٹھائے، کافراں ول سٹے، اللہ ہیبت طاری کر دے گا، انہاں دی آنکھاں تے جالے بن دے گا۔ نبی کریم نے جدو کنکر سٹے، اللہ دا قرآن کہندے محبوبہ
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے محبوب کنکر مٹی سٹن والے ہاتھ تیرے نے. وما رمیت پھر دوبارہ گردان تحقیق ضرب لگائی اذ رمیت ہاں تیرے نے. یہ ہاتھ تیرے ہیں جنہوں نے کنکری پھینکی ہیں کفار کی طرف یہ تیرے ہیں. اذ رمیت ہاں تیرے ہیں. فرمایا نہیں دنیا کیا جانے بظاہر نظر تو تیرے ہیں لیکن تیرا رب رحمان یہ کہہ رہا ہے ولیکن اللہ رما. محبوب اصل میں یہ ہاتھ میرے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کدے کہندے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تے کدے کہندے ید اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب تیرے نے ہاں تیرے نے. فرمایا نہیں یہ میرے نے. اللہ نے ہیبت طاری کر دیتی. نبی علیہ السلام دے غلام حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں تکیا تے میرے کول دو ننے ننے بچے 9-10 سال دی عمر یا 8-9 سال دی عمر ہے. کوئی لڑائی دے قابل؟ اللہ اکبر. ہے کوئی لڑائی دے قابل 8-9 سال دی عمر. میں ویکھے آتے میرے کل کھلوتے ہوئے نے کہنے نے چاچا عبد الرحمن سانو اے دس مشرکین مکہ دے قافلے وچ ابو جہل کون ہے؟ ہائے 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 جذبہ ویکھو. اللہ سردار ان کا کمانڈر جرنیل ان کا عمران لوکیاں لوکیاں. میں کیا بچیا کیوں پوچھ دے پئی ہو او دے گرتے سپاہیاں دا بھی گھیرا ہے اور کالے گھوڑے تے بیٹھا ہوئے تسی کیوں پوچھ دی ہو؟ او بچے کہنے چاچا اسی اپنی ماں نال عہد کر کے آیا تے ماں کول سنے اے بےمان ساڈے نبی نو برا بھلا کہندے اج عہد کر کے آیا یا انہوں مار دیاں گے یا آپ مر جاواں گے. اللہ یا انہوں مارا گے یا آپ مر جاواں گے. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں کیا بچے ہو توڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے توڑی پہنچ نہیں. آئے آئے انہوں نے کیا چاچا پہنچ نو چھوڑ ساڑے جذبے نوے. یہ چھوٹی چھوٹی آج یہ جو کہتے ہیں نا یہ دیکھیں نا حکمران اکثر آپ نے دیکھا ہے نا مذہب کی جب بات آ جائے تو یہ کہتے ہیں جی بچوں کو لے کر آ گئے ہیں. ہاں بچوں کو لے کر آ گئے ہیں جناب روڈوں پر. خبیث کی اولاد یہ مسلمانوں کے غریبوں کے یہ کمزور طبقہ کے یہ رسول اللہ کے غلاموں کے معصوم بچی ہیں جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں. تمہاری تو کیانی صاحب تشریف رکھیں. آپ لوگ جو ہیں نا آپ تو اتنے خبیث ہیں کہ آپ تو جب ملک پر قوم پر وطن پر کوئی بنتی ہے یا آپ کی جان پر بنتی ہے تو آپ کے اہل و عیال نے تو ٹکٹ پہلے کرائی ہوئی ہوتی ہے. آپ تو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ تو بھاگ جاتے ہیں. آپ کے تو یہود و نصارہ دوست ہیں جو آپ کو پناہ میں لے لیتے ہیں. یہ رسول اللہ کا غلام ہے جو خود اور اس کے بچے جان دینے والے ملک کے لیے ہوتے ہیں. میدان بدر میں بھی معصوم بچے حضور کے ساتھ تھے. کسی نے کہا کہ یہ بچے کیوں لے کر آ گئے؟ نانا جس میدان میں دیکھیں میدان کربلا کا جب 22 لاکھ کا لشکر حسین کے سامنے 72 کے سامنے تھا تو ان میں بھی اکثر و پیشتر دودھ پینے والے حسین کے بچے بھی موجود تھے.
اسلام کے لیے کیا عورتیں، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا بچے جان دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تانا نہ دیا کریں رسول اللہ کے غلاموں کو کہ بچوں کو مروا دیا۔ یہ بچوں ہی کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ وقت ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن خدا کا خوف کریں۔ اگر مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہیں تو پھر مدینے کی ریاست تو یہ ہے جی، مدینے کی ریاست تو یہ ہے کہ جس میں معصوم بچوں نے بھی اپنی جانیں دی۔ مدینے کی ریاست ایسے قائم نہیں ہوتی ہے۔ سنیے اللہ اکبر۔ وہ بچے کہنے مر جائیں گے یا ماریں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ اسی مان الوعدہ کر کے آیا مر جاواں گے یا انہوں مار دیاں گے۔ میں کیا بچیو ہے تھی ہووے پر تواڈی پہنچ تو دور ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں اشارہ کیتا بچیاں نال گل پیا کرنے، ابو جہل وال میں اشارہ کر کے پیا دسنا وا، میری نظر بھی ادھر ہی ہے۔ کچھ دیر تو بعد ابو جہل دے متعلق عبد الرحمن فرماندے نے میں تکیا میریاں نظراں واپس بچیاں کول آئیاں، میں ویکھیا تے بچیاں نو اپنے کول نہ پایا، مڑ کے ابو جہل وال میری نظر گئی، میں ویکھیا تے او معصوم اتے تے جا نہیں سکدے سن۔ ابو جہل دے گھوڑے دیاں ٹنگاں پہ کٹ دے نے، لشکر میں گھس کر جتنا کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تو نہ پہنچ سکتے تھے کہ کچھ چھوٹے قد تھے، لیکن وہ پیدل بھی تھے، تو لشکر کی سبوں کے اندر سے گھس کر ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جذبہ ایمانی ویکھو، قربان جاواں نبی کریم رؤوف الرحیم، تحیت و تسلیم دے غلاموں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، وڈیاں شاناں والا، وڈیاں عظمتاں والا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں تے دبدبہ طاری کر دیتا، غالب آ گئے۔ اللہ اکبر، نبی کریم دے غلاماں دیاں تلواراں اس طرح دشمناں نو چیر دیاں جا رہیاں سن۔ اللہ اکبر، اور آواز آندی سی آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم دے غلاماں نو یہ آوازاں ہوندیاں نے۔ پوچھیا گیا کملی والے آواز کی دیئے؟ فرمایا جبریل فرشتیاں دی کمان بیا کر دے، ملائکہ نو بیا کہندے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر، 70 تو زیادہ کفار مارے گئے، قتل کر دیتے گئے، سبا میں دراڑ پہ گئی، بھاگنا شروع کر دیتا۔ اتنے 70 یا 72 دے قریب کفار نبی کریم دے غلامہ دی قید وچ آ گئے، پکڑے گئے، مال غنیمت بھی مل گیا۔ اللہ اکبر، نماز عصر تو پہلا اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن رسول اللہ نو فتح نصیب فرمائی، بدر دے مقام دے اندر کامیابی دیتی۔ 300 نو اللہ تعالیٰ نے 1000 تے بھاری کر دیتا۔ نبی کریم اللہ دا شکر ادا پہ کر دینے، نماز عصر کملی والے نے ادا فرمائی۔ کچھ صحابہ نبی کریم دے کول کھلو کے پیرا دے رہے نے، باقی رسول اللہ دی اقتداء وچ نماز پہ پڑھ دینے یا سارے ہی پہ پڑھ دینے۔ آگے جو بیان کیتا جاندہ ہے، رحمت للعالمین نبی نماز عصر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جدو کملی والے نماز مکمل کرنے والے نے اتحیات تے بیٹھے ہوئے نے، کئی صحابہ کہنے نبی کریم دے چہرے تے اساں مسکراہٹ ویکھی، حضور مسکرا رہے نے، سرکار مدینہ نماز دے اندر مسکرا رہے نے۔ کملی والے نے جدو نماز دا سلام پھیریا، صحابی عرض کردے نے آقا پہلے کدے ویکھیا نہیں، انج کدے ہویا نہیں، نماز وچ مسکرا
مسکرا کیوں رہے سو؟ نبی کریم فرمانے نے میں نماز پیا پڑھدا سا، دوران نماز اللہ اکبر جبریل جا رہا سی اپنا لشکر لے کے، اسی نماز پہ پڑھ دے سا، اللہ اکبر جبریل مڑ کی اللہ دی بارگاہ وچ گیا وے، رب نے فرمایا جبریل آ گیا میں، جی مولا آ گیا ماں، فرمایا محبوب کو اجازت لیتی یا نہیں کملی، اے میرے مالک نہیں آپ دے حکم نو بجا لا کے آ گیا ماں۔ اللہ نے فرمایا جبریل واپس چلا جا، ادو تیکر زمین تو اتے نامی جدو تیکر میرا یار اجازت نہ دے دے میں۔ رسول اللہ فرمانے نے پتہ ہے میں مسکرا کیوں رہا سا؟ اس دوران اس چیز نو میں نماز دے اندر پیا ویکھدا سا، جبریل مڑ کے میرے کول آ گئے نے اور میرے سامنے کھلو کے کہندے نے کملی والے جے اجازت ہوے تے میں ٹر جاواں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کی اس اجازت پر میں مسکرا رہا تھا۔ اللہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، یعنی جبریل گئے لیکن اللہ نے واپس کر دیا، نہیں اس وقت تک نہیں آنا جب تک میرا محبوب اجازت نہ دے اور اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ اللہ نے کامیابی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا غم نہ کریو، فکر نہ کریو، اللہ کامیابی دے گا۔ 70-72 دے قریب قیدی بن گئے، یہ پہلا حق و باطل دا مار گئے، انتظام بھی نہیں اہتمام بھی نہیں۔ انہاں قیدیاں وچ نبی کریم دے داماد بڑی صاحبزادی حضرت جناب زینب دے شوہر بھی نے، انہاں قیدیاں وچ رسول اللہ دے سکے چچا حضرت عباس بھی نے، اور بھی قیدی نے۔ نبی کریم نے فرمایا غلاموں باقاعدہ جیل دا حوالات دا مکانہ دا اہتمام نہیں، انج کرو انہاں ساریاں قیدیاں نو بن کے مسجد نبوی دے سین وچ بٹھا دیو، پہرے دار لگا دیو، چوکی دار لگا دیو۔ اللہ اکبر، کل انہاں دا فیصلہ کیتا جائے گا، عدالت لگے گی انہاں دے بارے کی فیصلہ کرنے۔ رات دی تاریکی ہے، انہاں وچ کئی قیدی زخمی بھی نے۔ اللہ اکبر، نبی کریم رحمت للعالمین نبی پہرا دین والے غلام کہنے نے ساری رات گزر گئی، کملی والے لیٹے نہیں۔ نبی کریم کدے اپنے حجرے پاک وچ جاندے نے، کدے مسجد نبی دے سین وچ آندے نے۔ پہرا دین والی عرض کر دینے آقا آرام کر لو نا۔ نبی کریم نے فرمایا غلاموں میں آرام کرنا چاہنا ہے پر انہاں قیدیاں دے زخم مینوں سون نہیں دین دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے بھیجا تمہیں میں سے لیکن تمہارے جیسا نہیں ہے، تم تو صرف اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنی ذات کا خیال رکھنے والے ہو۔ یہ تو وہ کریم ہے کہ مومن تو ہیں ہی درجے والے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کا جانی دشمن بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اس کو حریص بنا کر بھیجا ہے۔ یہ درد رکھنے والا ہے، درد۔ اللہ ہائے ہائے، کچھ دیر تو بعد نبی کریم دا بیتابی وچ بار بار آنا، پہرا دین والا دروگا سپاہی چوکیدار رسول اللہ دا غلام نو دل وچ خیال آیا انہاں قیدیاں وچ رسول اللہ دے چچا نے، شاید حضور کو برداشت نہیں ہو رہا، انہیں جناب حضرت عباس دیاں رسیاں کھول دیتیاں، رسیاں کھول دیتیاں۔ کچھ دیر تو بعد رسول اللہ باہر تشریف لے آئے، نبی کریم نے فرمایا غلاماں ڈیوٹی وچ کوتاہی تو نہیں کیتی؟ ہائے ہائے ہائے، دلاں دے
بیت جانن والے نبی نے جدو کیا غلام جان گیا عرض کیتی آقا ہاں میں آپ دے چچا باس دیاں رسیاں کھول دیاں نے میرے دل وچ خیال ہے نبی کریم دا چاچا وے حضور کل برداشت نہیں ہو رہا زخمی ہے چلو میں ذرا دی تکلیف تے شدت وچ کمی کر دیا میں رسیاں کھول دیاں نے نبی کریم نے فرمایا یا تے تنو اپنے آپ تے اتنا مان ہے کہ رسیاں کھول کے قیدی نو بٹھائیں گا تے کوئی نسے گا نہیں بھاگے گا نہیں جان نہیں چھڑائے گا تے پھر انج کر ساریاں دیاں رسیاں کھول دے اگر ساریاں دیاں رسیاں نہیں کھول سکدا تینو انہاں دے بھاگن دا ڈرے تے پھر انصاف یہی کہندا ہے جتھے باقی قیدیاں دیاں رسیاں بنیاں نہیں اتھے محمد رسول اللہ دے چچے دیاں رسیاں بھی بن دے اللہ اکبر اللہ اکبر جی یہ مدینے کی ریاست ہے پتہ چلے یہ سب کے لیے یہ جو مدینے کی ریاست کا اعلان کرنے والا ہے اس کے لیے بھی اور جو اس کو آگے سے چگے لگاتے ہیں کہ ہماری باری اب آنے دو بس ہو گئی ریاست ہے ان کے لیے بھی یہ نمونہ ہے اور خاص کر کے ملک پاکستان کی بڑی عدالتیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جو منصف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا قانون ہے کہ ایک محلے گلی سے کسی کا بٹوا چرانے والا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کسی کی چھوٹی سی چوری کرنے والا وہ تو سال سے جیلوں میں بند ہے اسے پوچھنے والا نہیں ہے اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کا خون چوسا ہے غریبوں کا پیسہ لوٹا ہے ان کے لیے یہ کیسے منصف ہیں کیسی عدلیہ ہے کہ ان کو اسی دن درخواست ہوتی ہے اسی دن ریلیف مل جاتا ہے یہ مدینے کی ریاست میں ایسا نہیں ہوتا تھا نا 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 اس لیے آئیں باز آ جائیں ورنہ یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے کئی آئے کئی چلے گئے اللہ سے ڈرے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں ورنہ اس کا عذاب جب آتا ہے پکڑ لیتا ہے تو پھر ساری تدبیری دھری کی دھری رہ جاتی اس لیے اللہ اکبر ورنہ اللہ کا دین تو بڑا غالب ہے دین اپنی پاور رکھتا ہے ہاں جی وہ کسی انسان کا محتاج نہیں ہوتا وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ نبی آئے ہائے نبی کریم نے فرمایا 3 کٹاگریاں نے جڑے امیر قیدی نے جرمانہ دیں گے جی پھر انہیں چھوڑا جائے گا آئے ہائے ہائے پھر انہیں چھوڑا جائے گا جرمانہ دیں گے نہیں تے جڑا پڑھیا لکھیا 10 صحابہ نو جتنی جلدی پڑھا دے گا انہوں آزادی مل جائے گی تعلیم کی ہمیں اگر جرمانہ نہیں دیندہ پڑھا نہیں سکتا تے پھر نبی کریم نے فرمایا انہوں قید کٹنی پوے گی ادھر قیدیاں وچ رسول اللہ دے چچا جناب حضرت عباس بھی نے ادھر جناب زینب پاک دے شوہر بھی نے نبی کریم نے فرمایا یہی حکم ہے میرے داماد واسطے بھی یہی حکم میرے چاچے واسطے بھی یہ ہائے ہائے جو باقی قیدیوں کے لیے اللہ اکبر اللہ یہ خون کا رشتہ ہے حضرت عباس نو پیش کیتا گیا عرض کر دینے اے پیارے محمد میرے کل کچھ بھی نہیں نبی کریم نے فرمایا چاچا سوچ لے ہاں سچ پہ یا کہنے میرے کل کچھ بھی نہیں شاید رسول اللہ رحم کھان گے چاچا وے خونے میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا منن وچ نہیں آندا مکیوں ٹرن لگیا میری چاچی نو جڑے دینار تے اشرویاں تو دتیاں سن تے کہہ کے ٹریا سے جے بھلیے لوگے میں بچ کے آ گیا تے تو میں بامی مشورے نال استعمال کران گے جے کدے میں مارے آ گیا میرے مرن تو بعد ترکہ تیرے کم آوے گا اے گل جدو جناب عباس نے سنی پیران تے گر پہ عرض کی تھی کملی والے آئے میرے تے میری بیوی دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ اے خبر تو انہوں کنے دیتی ہے نبی کریم نے فرمایا چاچا من لے اے خبر مینوں نے دیتی ہے جنہوں مینوں کائنات وچ رسول بنا کے بھیجیا
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب دیاں خبراں دین والے نبی، تیرے رب نے تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس پر غشی ہوا طاری، یہ سن کر حضرت عباس پر غش ہوا طاری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ ایک کملی والا ہے سونا نبی تے دلاں دیاں خبراں بھی جان دے، اللہ دلاں دیاں خبراں جان دے، دلاں دیاں خبراں جان دے۔ فرمایا چاچا واقعی تو ٹھیک بھی آ کہنے، تیرے تے تیری بیوی دے علاوہ کوئی نہیں جاندہ، لیکن تینوں پتہ ہونا چاہیے او تے جان دے نا جڑا دلاں تو قریب رہندا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر، شاہ رنگ تو بھی قریب۔ اتنی گل سن کے جناب عباس گر گئے، کہندے سونے من گیا ماں رب دا سچا رسول ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی کریم نے فرمایا چاچا بڑی دیر کی دیا، اتنا عرصہ ستاؤندا رہیا میں، بڑی دیر بعد ایمان لے کے آیا میں۔ جناب حضرت عباس کہنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کملی والیا کی کرا سردار سانا، اکڑ سینا نک کٹیندی سی، اگر جلدی جلدی تیرا کلمہ پڑھ لواں، لیکن انج سچی گل پوچھنا ہے سونیا، بچپن وچ میں پنگوڑے وچ تیری انگلی دے اشارے تے آسمانہ دے چن نو نچدیاں ویکھ کے من میں ادوں ہی گیا سا۔ اب یہ حضرت عباس خود فرماتے یا رسول ایک کیونکہ جو دشمنی ہوتی ہے نا تو پھر دشمن کی اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ میں آپ کا دشمن تھا، نبی ماننا نہیں تھا، ایک عداوت تھی، ایک تکبر غرور وڈائی تھا اپنی سرداری کا، تو میں کیسے مانتا؟ واقعی میں نے دیر کر دیا ہے، زمانہ گزر گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا دل تو اسی وقت مان گیا تھا جب بچپن میں آپ پنگوڑے میں لیٹے تھے اور آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند ناچا کرتا تھا۔ میں نے خود دیکھا ہے، آپ کئی مرتبہ دیکھا ہے، آپ کی انگلی مبارک جدھر جاتی تھی آسمان کا چاند بھی ادھر نکل جاتا تھا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبری کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ نہیں اگر روزہ نہ نے رکھیا تے بول بو، میرا تو کوئی نہیں نا، تہاڈا روزہ ہے تے چپ ٹکے رہو، نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ او میری طرح کوئی مولوی سی نا، دیاڑی جمعے تے بڑا واز کرے، او روزہ رکھو، روزے نہیں بڑی فضیلت ہے، انجے اونجے ہے، او کدھرے ایک دن پانی پہ پی کسی مقتدی تک گدا، اس آکھیا من گیا ہوں ساہ جی ساڑھا تے دماغ کھا گئے ہو روزے تے بار کے تے، اپنا حال ہے، پانی پہ پینے ہو، روزہ نہ نے رکھیا۔
اس آکھا جی روزہ رکھیاں تے تقریر تڑا پیو کرے یا اللہ میں اپنے تھے ویسے پیار رہا تو گال کر دی تھی مطلب یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب تو زور تال آ رہے ہیں بے تو پانی پی کے آئے ہائے 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 کیا خبری کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا بھی سب سے بالا آلہ ہمارا خلق سے اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا یہ سیاسی نعرے اسی نعرے پر پاکستان بنا ہے رمضان کے 27 تاریخ کو ہاں یہ بھی یاد رکھیں چند کی 27 تاریخ ہے یوم آزادی ہے پاکستان کی اب ہم نے تو انگریزوں کی تاریخ کو پکا کر لیا نا اصل میں اسلامی تاریخ تو 27 رمضان تھا پاکستان کا مطلب کیا الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے